الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ تمام عالم اسلام کو عید قربہ مبارک ہو، اور اللہ تعالی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کا فیض عطا فرمائے، اور اس عید اضحیٰ کے صدقے میں تمام دنیا جہان کے مسلمانوں کو امن و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ آج عید اضحیٰ ہے، جسے عید قرباں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کہ آج ہی کے دن تقریباً 4000 سال قبل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو حکم کی فرما برداری میں اپنے اکلوتے فرزند، جان سے زیادہ پیارے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ تفصیلی واقعہ ہے، بار بار آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اسی عظیم یادگار کو قائم کرنے کے لیے آج کے دن ہر اس صاحب نصاب کے لیے جو کہ صدقہ فطر کا مالک ہے، اس کے نصاب کا مالک ہے، اس کے لیے قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ انسان اپنا پیسہ صرف خرچ کرے، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ بڑی سے بڑی قربانیاں، زیادہ سے زیادہ قربانیاں جنہیں ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کا خون نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ دلوں کے اندر جو تقوی ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا مقصود بھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے، لِيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، جو تمہارے دل کے ارادے ہیں اور جو نیک خواہشات ہیں، جس نیک جذبے کے تحت آپ نے قربانی پیش کی ہے، وہ نیک جذبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اس چیز کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب قربانی کے وقت بسم اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نام سے ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تو یہ قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہم لک و من کا، یا اللہ یہ تیرے لیے ہے اور تیرے ہی فضل و کرم سے ہے۔ ہم نے جو قربانی کی ہے تیرے فضل و کرم سے ہے کہ تو نے ہمیں صاحب نصاب بنا دیا، نہ بناتا تو قربانی نہ کرتا۔ اللہم لک کا، تیرے لیے قربانی کرتا ہوں اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اس مقصد کے تحت قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کے جو مفادات ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں تک کم سے کم اچھا سے اچھا کھانا آج پہنچ جاتا ہے گوشت کی شکل میں۔ لیکن اصل یہ چیز ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی گردن پہ چھری چلاتا ہے۔ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ جانور کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، اور حقیقت میں اپنی خواہشات اور اپنے سفلی جذبات کی گردن پہ چھری جب چلا دی جائے تو یہ سمجھیے کہ قربانی کا اصل مقصد ہمارا واضح ہو گیا۔ اور کسی موقع پر اللہ کی کبریائی کا زمزمہ نہیں بھولنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھنے کا ارادہ فرمایا تھا تو کہتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت اسماعیل نے بھی کہا تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ساری خواہشات، سارے جذبات سب کو اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی اور تو اعلان یہ فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کا یہ نعرہ ہے، یہ آج کا سلوگن ہے۔
اور یہ سلوگن ایسا ہے کہ زندگی کی ایک ایک سانس کا نعرہ بن جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے گردن جھکانے سے یہ نعرہ منع کرتا ہے کہ نہیں، اگر ہماری عبادت کے لیے گردن جھکے گی اور پیشانی کو ہم خم کریں گے تو صرف اپنے اللہ کے لیے جو سب سے بڑا ہے، جو بڑا موجود ہے، تو اس سے چھوٹے کے لیے ہماری عبادت کی گردن کیسے جھک سکتی ہے، ہم سجدہ کیسے کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ انسان کے اندر امیدوں کی شعاعیں روشن کرتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے تو کسی قوت سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے جس نے صحابہ کرام کے دلوں میں قوت اور توانائی کے سرچشمے پیدا کر دیے تھے کہ بڑی سی بڑی طاقتیں بھی ان کے سامنے آئی تو سب گرد کی طرح اڑ گئی۔ میدان جنگ میں بھی یہی نعرہ بلند کرتے تھے، اللہ اکبر، اور جیسے ہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا جاتا تھا معلوم ہوتا کہ غیب سے طاقت آ گئی ہے، اور ایسی طاقت آ گئی کہ 1000 کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 313 کو غالب کر دیا۔ 313 والے جنگ جیت جاتے ہیں، 1000 والے ہار جاتے ہیں۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ اللہ اکبر کے نعرے کی طاقت تھی۔ انسان اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ جب آلاشیوں سے پاک صاف کر دیا جائے، اس بچے کو نہلا جائے تو سب سے پہلے اذان دی جائے، اور اذان کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہ اس کے کان میں سب سے پہلے جو آواز جائے تو اللہ کی بڑائی کی آواز جائے کہ پوری زندگی بھر کسی دوسرے کی کبریائی کے سامنے اپنا سر بندہ نہ جھکا سکے اور کسی عالم میں مایوس نہ ہو۔ اور بڑا ہوتا ہے، نماز اس کے اوپر فرض ہوتی ہے، تو جب اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو سب سے پہلے اذان کا آغاز کیا جاتا ہے اللہ اکبر سے۔ نماز پڑھنے آتا ہے تو نماز میں سب سے زیادہ جو جملہ دہرایا جاتا ہے اللہ اکبر۔ تکبیر انتقال اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک حیت سے دوسری حیت میں جب آدمی جاتا ہے تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ جب انسان دنیا سے جلا جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو قبر میں ڈالنے سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے جس کو نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں دعا ہوتی ہے۔ اس دعا میں بھی سب سے زیادہ جو جملہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر۔ مسلمان کی زندگی کا آغاز اللہ اکبر کے نعرے سے ہوتا ہے، اور انسان کے زندگی کا انتہا بھی اللہ اکبر کے نعرے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب زندگی ختم ہو گئی قبر میں لٹانے سے پہلے یہی جملہ دہرایا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بار بار یہی جملہ دہرایا جاتا ہے، یعنی ایک مسلمان کی زندگی میں یہ جملہ اتنا رچ بس جائے کہ ہر عالم میں اللہ کی کبریائی کا زمزمہ بلند ہوتا رہے۔ مگر آج کا دن خاطوں سے اس اللہ اکبر کے نعرے کو بلند کرنے کا دن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے عیدگاہ کے لیے آتے تھے تو پورے راستے یہی جملہ دہراتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جب جاتے تھے واپس تب بھی راستہ تھوڑا سا بدلتے تھے اور یہی جملہ دہراتے تھے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور آج کی جو نماز ہے اس میں بھی یہ جملہ زیادہ دہرایا جائے گا۔ 3 تکبیریں آج کی نماز میں زائد ہیں، جتنی تکبیریں ہر نماز میں ہوتی ہیں وہ تو بہرحال رہیں گی، 3 تکبیریں 1 رکعت میں زائد ہیں، 2 رکعت میں 6 تکبیریں زائد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ آج نماز میں بھی ان تکبیرات کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جتنی تکبیریں ہر نماز میں ہوتی ہیں وہ بہرحال رہیں گی، آج 6 تکبیروں کو دہرایا جائے گا، یعنی اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا زیادہ سے زیادہ زمزمہ بلند کیا جائے گا۔ کے بعد فراغت آپ کی ہو گئی، معائنہ، مصافحہ، دعا لینا اور پھر گھر کے لیے جائیے۔ تو اب راستہ بدل لیجیے گا، تھوڑا سا جس راستے سے آئے ہیں تھوڑا سا راستہ بدل لیجیے گا، اور بلند آواز سے نماز عید فطر میں دھیمی آواز سے تکبیر کہی جاتی ہے، نماز عید اضحیٰ میں تھوڑا سا بلند آواز سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے جائیے۔ نہ خاموشی ہونی چاہیے نہ بات چیت ہونا، کوئی ضروری بات ہو تو کر سکتے ہیں کسی سے، بس ضروری، ورنہ اس کلمے کو دہراتے ہوئے جائیے۔ تو اس راستے میں جتنے ذرات اور جتنی دیواریں اور جتنے مکانات اور جتنی جگہیں اور جو چیزیں بھی راستے میں پڑیں گی، یہاں تک کہ جو فرشتے رہیں گے، جو
نیک جنات رہیں گے، جو ہوائیں رہیں گی، وہ سب کے سب قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ مولا یہ بندہ میرے پاس سے گزرا تھا تو تیری بڑائی بیان کرتے ہوئے گزرا تھا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اسے جہنم سے بچاؤ، جنت میں داخل فرما دے۔ اس لیے راستہ بدل دیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے گواہ ہو جائے، آتے ہوئے اس راستے کے گواہ ہو گئے اور جاتے ہوئے وہ راستہ ہمارا گواہ ہو گیا، اسی لیے راستے کو بدل دیا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ گواہ بنا دیے جاتے ہیں کہ یہ شفاعت کے ضامن بن جائیں گے، اور جس دن کوئی کام نہیں دینے والا ہوگا وہاں راستے کے کنکر اور ذرے اور ہوائیں اور خلائیں اور فضائیں اور مکانات اور دیواریں اور گارا چونا سیمنٹ فرشتے جنات یہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینے والے ہیں۔ اس لیے اس نعرے کا آپ لوگ اہتمام کیا کیجئے، خاموشی کے ساتھ جانا نہیں اور بات چیت کرتے ہوئے جانا نہیں، ذرا بلند آواز سے جب آپ کہیں گے۔ اب دیکھیے دو چار آدمی اس طرح کا ماحول جب بنائیں گے تو سنے سنا اور لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے، جو آپ کے ساتھ بچے جا رہے ہیں وہ بھی کہنے لگیں گے، تو بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ کی سیرت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔